السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین ہے کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا، اور جب آپ کے اندر شکر آ جائے گا تو ہر قسم کی مایوسی آپ کے اندر سے نکل جائے گی، رزق کی کمی اور تنگی آپ کے اندر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ میرے دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت سے کلام کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک شخص ملا جو کہ اتنا غریب شخص تھا کہ جس کے پاس صرف ایک چادر کے علاوہ، وہ بھی پھٹی پرانی سی جو چادر تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور کھانا بھی اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا۔ دو دو تین تین دن کے فاقے کاٹتا تھا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ رب العزت سے کلام کرنے جا رہے ہیں، تو میرا اللہ رب العزت کو کہیے گا کہ اے اللہ، مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنا بدن ڈھانپ لوں اور میں 2 ٹائم کا کھانا بغیر کسی مانگے کے کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے۔ راستے میں ایک اور شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ جس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو میرا پیغام دیجیے گا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، آپ اللہ تعالیٰ کو کہیے گا کہ میرے اس مال کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کو اس غریب شخص کے بارے میں کہا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس شخص کو کہنا کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تیرے مال میں برکت پیدا کر دوں گا، میں تجھے نوازنا شروع کر دوں گا، میں تیری روزی کے اندر برکت پیدا کر دوں گا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امیر شخص کے بارے میں اللہ رب العزت سے کہا، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیے گا کہ وہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اس کا مال کم کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور سب سے پہلے اس غریب شخص کو ملے، کہا کہ اللہ رب العزت، اس غریب شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے میرا پیغام اللہ کو دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کا پیغام اللہ کو دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس بندے کو کہیے گا کہ وہ میرا شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کے مال کے اندر برکت پیدا کر دوں گا۔ تو یہ بات جب اس غریب شخص نے سنی تو ایک دم سے غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ تو ایک ریگستان کے اندر کھڑا تھا، ایک ریگستان کا علاقہ تھا، اتنی زور سے ہوا چلی، اتنی زور سے ہوا چلی کہ اس کے جسم کے اندر، اس کے جسم پہ وہ جو اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، کہ وہ ایسی تیز ہوا چلی کہ وہ چادر بھی اس سے چلی گئی اور وہ بغیر کپڑوں کے ہو گیا، بالکل ننگا ہو گیا۔ یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے انکار کیا۔ جو اللہ نے ایک چادر ہی دی تھی اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر نہیں کیا، تو اللہ نے اس چادر کو بھی لے لیا، بغیر کپڑوں کے وہ بالکل ننگا پھرتا رہا۔ جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امیر شخص کو ملے تو امیر شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے میرا پیغام اللہ تعالیٰ کو دیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بندے کو کہیں کہ وہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اس کی دولت کو کم کر دوں گا۔ اور یہ بات سن کر وہ امیر شخص رونے لگ گیا، کہا کہ جس اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، مجھے اتنا نوازا ہے، میں اس کا شکر کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس کا شکر کروں گا، ہر حال میں اس کا شکر کروں گا۔ اور یہ بات جب وہ کہہ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونا کے پیالے کے اندر پانی تھا، اس نے اسے اٹھایا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کروں گا۔ تو اچانک سے وہ پیالہ اس سے گرا، جنون میں جب پیالہ گرا، پانی نیچے گرا،
تو وہ نیچے پانی گرتا ہی وہ پانی بھی اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے سونے کا بنا دیا۔ تو میرے دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے تھوڑا ہی کیوں نہ دیا ہو، اس کے اوپر شکر کریں اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اے اللہ تو نے جو دیا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت شکر سے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان اپنی وہ زندگی دیکھے کہ جس وقت دنیا کے اندر یہ آیا تھا، کیا دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس تھی؟ دنیا کی نعمت میں سے کیا اس کے پاس کپڑے تھے؟ کیا کوئی اور چیز تھی؟ جب دنیا کے اندر آیا یہ بغیر کپڑوں کے ننگا اس دنیا کے اندر آیا، لیکن آنے کے بعد اللہ نے اس کو ماں کی چھاتی کے اندر سے دودھ کے جو چشمے بھی جاری کر دیے اور کپڑے بھی دیے، سب کچھ دیا۔ جب اللہ اس وقت دے سکتا ہے، جب اللہ ماں کے پیٹ کے اندر دے سکتا ہے، تو پھر اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، جوانی میں بھی دے سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے مال کو بڑھا دیں گے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی تنگی سے، محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ تو آج سے جس کے اندر جتنی ذرے برابر بھی اگر ناشکری ہے، وہ اس کا عزم کر لے کہ میرے پاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اپنے رب کا شکر ادا کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔